ہنگو پاکستان سے ہیں اور بھائی سیم ٹھیک ہے صحیح ماشاء اللہ. کب سے ہیں یہاں پہ ابو ظہبی میں؟ آپ کو بیٹھ جائیں بڑی ہیں کیا ماشاء اللہ. آپ بھائی کہاں کے ہیں؟ انڈیا کے زیادہ ہیں یہاں پر ابو ظہبی میں، ایسا ہی ہے ماشاء اللہ. اردو سب سمجھتے ہیں، بس یہ بیان نہیں ہے، یہی بیان ہے، یہ بیان شروع ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کو چھیڑے نہیں بار بار. ٹھیک ہے، میں بیان کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے، بس میں بات چیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو تکرار کی نیت سے کچھ بات کر لیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. تکرار کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں میں کروں گا تو میں اپنے سے بھی خطاب کر رہا ہوں، وہ باتیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. باقی کوئی میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں بیٹھوں اور کوئی اصلاحی بیانات کروں. انسان کی اپنی تربیت نہ ہو تو دوسروں کو کیا تربیت کرے گا وہ. تو نیت یہی ہوتی ہے کہ میری بھی تربیت ہو جائے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. تو جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم نے سیکھی ہیں وہ باتیں ہم ایک دوسرے سے ان کو شیئر کر لیں، ان کو آپس میں شرکت کر لیں ان باتوں میں. تو آپ سب کو حضرات کو معلوم ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، مختلف خطوں سے آ کے جمع ہوئے ہیں، زیادہ تر یہاں انڈیا کے ہیں. اکثر جب بھی بیرون ملک سفر ہوتا ہے تو اس میں بنگلہ دیش کے بھی لوگ بہت ہوتے ہیں، انڈیا کے بھی بہت ہوتے ہیں، نیپال سے بھی لوگ، الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اردو جانتی ہے. تو یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے یا یہ جو ملاقات ہوتی ہے، اس میں کوئی قومیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیپال، انڈیا، پاکستان، یہ سب الگ الگ ملک ہیں نا. زبان ایک ہے اس لیے کہ وہ تو اگر زبان ایک نہ ہوتی تو پھر بات سمجھ میں نہ آتی، ورنہ جو بنیادی رشتہ ہے وہ صرف کلمے کا رشتہ ہے. کلمے کا رشتہ ہے جو ہم سب کو آپس میں جمع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو رشتے ہیں نا کل، وہ صرف دو ہی ہیں. جو تعلقات ہیں نا، ہم نے تو بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ انڈیا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے، یہ کس کی کیا زبان ہے. اللہ کی نظر میں دو ہی قومیں ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم. بعض لوگوں نے تو یہ دو قومیں بھی ختم کر دی، بعض نے کہا کہ کوئی سب انسان ہے، برابر ہیں. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں دو قومیں ہیں. ایک قوم کیا کہلاتی ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے تو بات چلے گی نا آگے. ایک قوم کیا کہلاتی ہے؟ مسلمان کہلاتی ہے. دوسری قوم غیر مسلم. تو جو مسلم قوم ہے، میں آپ کا تعارف کرتا ہوں، پہلے ذرا بات ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، بلکہ نہیں آگے ہو جائیں تاکہ ان کو جگہ مل جائے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دو ہی قومیں ہیں، ایک ہے مسلم اور ایک ہے غیر مسلم. تو اللہ نے قرآن مجید میں انسان کی دو پیدائش کا ذکر کیا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دیکھیں یہ ابو ظہبی ہے، دبئی ہے، یو اے ای ہے، یا جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے کنٹریز ہیں، یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے نا. ایک وقت تھا زمین پہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک آدم اور ایک حوا علیہ السلام اللہ نے پیدا کیے. اس کے بعد پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم اور حوا سے بنایا اور پھر پوری زمین کو انسانوں سے بھر دیا میں نے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ابو ظہبی بنانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بن جائے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا بن جائے. یہ تو ہماری ضرورت تھی، ہم نے ملک بنا لیے، ہم نے شہر بنا لیے. لیکن اللہ نے کیوں بنایا انسان کو اور اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ کے ہاں
جو یہ جو سورہ دہر ہے نا اس کی پہلی آیت ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، فرمایا انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا گزر چکا ہے لم یکن شیئا مذکورا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم مٹی تھے. فرمایا انا جعلنا الانسان من نطفة انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے بنایا اور پھر اللہ نے انسان کو ایسا ذہین بنا دیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. سوچنے کے لیے اللہ نے انسان کو دماغ دیا، بہت ذہین ہے. تو اللہ نے ہماری اصلیت ذکر کی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور تمہیں میں نے بنایا. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بنانے والا ہے نا وہ بتا سکتا ہے کہ میں نے اس چیز کو کیوں بنایا. کیا خیال ہے؟ دیکھیں موبائل جب ایجاد ہوا تو کمپنی نے بتایا نا کہ یہ کس مقصد کے لیے. اب ایک آدمی موبائل سے پتھراؤ میں موبائل کو استعمال کر رہا ہے، کہیں پتھراؤ ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا استعمال کر رہا ہے وہ کہ بھئی یہ سر توڑنے کے کام آئے گا، تو بے وقوف ہوگا نا. سر پھوڑنے کے لیے پتھر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہتھوڑے بنائے گئے ہیں، سر پھوڑنے کے لیے موبائل نہیں بنایا گیا. اب ایک آدمی کیا کرتا ہے، فٹ بال کو کاٹتا ہے درمیان سے، 2 حصوں میں تقسیم کر کے گھر میں مہمانوں کے سامنے اس میں پانی ڈال کے یا شربت ڈال کے پیش کر رہا ہے. تو فٹ بال بنانے والی کمپنی کیا کہے گی، بھائی یہ کھانا رکھنے کے لیے اور پانی کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے؟ کھیلنے کے لیے. اور اگر آپ گھر میں برتنوں کو وہ جو کھیلتے ہیں وہ جو فرسبی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے آپ سے کہ بھئی یہ اتنی محنت سے جہیز میں ڈنر سیٹ ملا تھا ہم کو، ٹھیک ہے نا، جہیز میں ڈنر سیٹ ملا تھا کھانے پینے کے لیے اور یہ ہمارے شوہر نے فرسبی کھیلنا شروع کر دی اس سے. تو بھائی دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ اس کو کیوں بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بنایا ہے. دیکھیں جانور بھی کھاتے ہیں کماتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں نا اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا کہ ہم بھی کمائیں اور ہم بھی کھائیں اور ہم بھی بچے پیدا کریں اور پھر ہم بچوں کو کھلائیں اور پھر ہم مر جائیں، اس کے لیے ہماری ضرورت بولے نا بھائی نہیں. یہ کام گدھے پہلے سے، معذرت کے ساتھ ہم لوگ گدھے نہیں ہیں لیکن یہ کام گدھے بھی پہلے سے کر رہے تھے. گدھا بھی کھاتا ہے یا نہیں ہے اور چباتا بھی ہے، کیا خیال ہے؟ اور نسل بھی بڑھتی ہے اس کی اور محنت بھی کرتا ہے، بلکہ جتنی محنت گدھا کرتا ہے اتنی کوئی نہیں کرتا. تو محنت سے اگر آپ اعلیٰ انسان بن سکتے ہیں تو گدھا پھر سب سے اعلیٰ اور برتر ہے کہ محنت اس کی سب سے زیادہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گدھا جو ہے محنت تو کرتا ہے مگر اس کی محنت بھی تو گدھوں والی ہوتی ہے اور ہماری محنت کیا ہے؟ انسانوں والی، لہذا ہمیں اس لیے فضیلت ہے. تو یاد رکھیں گدھا گدھوں والی محنت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے. اگر دماغ ہوتا تو وہ بھی ابو ظہبی میں بیٹھا ہوا ہوتا، وہ وہاں لیاری میں ہل نہیں چلا رہا ہوتا، وہ گدھا گاڑی نہیں چلا رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور بیل ہل نہیں چلا رہا ہوتا کھیتوں میں. لیکن جو مقصد ہے نا، مقصد وہ گدھے کا بھی وہی ہے جو ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے. گدھے کا مقصد بھی کھانا پینا، نسل بڑھانا اور بالآخر مر جانا. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی کیا بن چکا ہے؟ کھانا پینا، رہائش کے لیے اچھا انتظام کرنا اور نسل پیدا کرنا. پھر ہم پہلے یہ کام کرتے ہیں، پھر جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچے یہ کام کرتے ہیں، پھر ہم مر جاتے ہیں تو پھر بچے، یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو اس چیز میں انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ کھاؤ پیو اور موج مستی کر کے مر جاؤ، تو یہ تو اللہ کی حکمت کے بہرحال خلاف ہے. یہ کوئی تو ایسی مخلوق ہونی چاہیے نا جس کو کوئی بڑا کام دیا ہو اللہ نے، کوئی تو ایسی مخلوق ہونی چاہیے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے انسان کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے انسان کو بنایا فجعلناه سميعا بصيرا، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ انا هديناه السبيل، پھر ہم نے انسان کو راستے بتا دیے، صحیح راستہ بھی اور غلط راستہ بھی. یہاں سے انسان کے اور جانور کے جو لائف سٹائل ہے نا اس میں فرق شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. کہ جانور کے پاس غلط اور صحیح راستے کی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ آپشن ہی نہیں ہے
کہ وہ غلط پہ چلے یا صحیح پہ چلے. جانور کے پاس صحیح اور غلط کا آپشن نہیں ہے. کیا مطلب؟ جانور کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ سچ بولے یا 2 نمبری کر کے جھوٹ بولے. یہ آپشن ہے جانور کے پاس؟ جو وہ بولنا ہے اسے سچ بولنا ہے تو سچ بولے گا, جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولے گا. یعنی اللہ نے اس میں ڈال دیا جو جانور نے کرنا ہے, جیسا اس کو چلنا ہے وہ اللہ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا. جانور کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ وفادار بن جائے یا بے وفا بن جائے. اللہ نے جس جانور کو با وفا بنانا تھا اس کو وفاداری کے جو سافٹ ویئر ہے نا اس میں انسٹال کر دی اللہ نے. کتا بے وفا ہوتا ہے یا وفادار ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے, چاہے اس کے سروزہ لگاؤ یا نہ لگاؤ, کیا خیال ہے کتے نے پھر بھی وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بولیں گے تو بات چلے گی بھائی. میں نے کہا بیان نہیں ہو رہا, یہ بات چیت ہو رہی ہے. وہ اس میں آپ کھل کے جو سوال پوچھنا ہو آپ کریں. کہ کوئی میں غلط بات کر کے جاؤں تو آپ بولیں مولوی صاحب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, غلط باتیں نہیں کرو آپ یہاں پہ. تو اس لیے کہ بیان نہیں ہے, بات چیت ہے آپ سے. تو کتا جو ہے, کتا وہ وفادار ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے یہاں نہیں ہوتا میرا خیال ہے, وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ذرا جی بولے نا ایسے کر. تو کیا کتے کو کسی نے بتایا ہے, اس کے ماں باپ نے سکھایا ہے کہ دیکھو جو بھی بوٹی ڈالے تو دم ہلانا اور سر جھکانا اس کے سامنے اور آئندہ اس کی حفاظت کرنا؟ یہ قدرت نے پیدائشی طور پہ اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر ڈال دیے. اب وہ خود بخود وفا کرے گا. اور جو جانور بے وفا ہیں وہ ہمیشہ بے وفا ہی رہیں گے, حالانکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور غلط قسم کے لوگوں میں نہیں ہوتا. طوطا چشمی مشہور ہے نا, طوطے کو کتنا کھلائیں کتنا پلائیں, لیکن جہاں اس کے پر نکلے اور پنجرے کا دروازہ کھلا وہ نہیں رہے گا, وہ اڑ کے بھاگ جائے گا. باز پل جائے گا, شاہین پل جائے گا, طوطا نہیں پلے گا, اڑ جائے گا. تو اب یہ جو طوطے کو بے وفائی ہے, کیا یہ غلط قسم کے لوگوں نے سکھائی ہے اس کو, یا اس کا غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا, چور اچکوں کے ساتھ, گٹکے والوں کے ساتھ؟ ہیں بھائی کوئی تھا ایسا سسٹم؟ بھائی اس کو اللہ نے جیسا بنا دیا وہ ویسا بن گیا. بلی کی طبیعت میں اللہ نے استغنا رکھا ہے. استغنا ایک اچھی صفت ہے کہ آج کھاؤ کل کی پرواہ نہ کرو, اللہ توکل. بلی کو آپ کھلا دیں, بوٹی کھائے گی, کھانا کھائے گی, اگلے وقت کے لیے نہیں بچائے گی. وہ کہے گی بھائی جس اللہ نے آج کھلایا وہ اللہ کل بھی کھلائے گا, حالانکہ اس کا بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو بہت عرصہ بزرگوں کے ساتھ رہو پھر توکل پیدا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بلی میں خود بخود یہ توکل ہے, آج کھائے گی اور کل کے لیے نہیں, جب دوبارہ بھوک لگے گی پھر اس کی تلاش میں نکلے گی. لیکن کوا اس کے بالکل برعکس. کوا اتنا چالاک ہے, وہ کھاتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے, چھپاتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کووں کو. تبھی بعض لوگ کہتے ہیں کوا دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ایک ہم نے بزرگ سے سنا, ان کا فتویٰ تھا. ہم نے کہا سر یہ تو زیادہ ہو گیا. لیکن کیا ہے کہ کوا جو ہے, کوا وہ اس برائی پر مجبور ہے. اگر وہ برا ہے اور بے وفا ہے, یا وہ چالاک ہے, ڈیڑھ ہوشیار ہے, تو اس چالاکی پر قدرت نے اس کو مجبور کر دیا ہے. تو یاد رکھیں جانور جو تھے نا, وہ تو جیسا اللہ نے ان کو بنانا تھا جانور خود بخود اسی راستے پہ چل رہے ہیں. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, فرمایا ہم نے بہترین انداز سے ہر چیز کو بنایا, ثم ہدا, پھر ان کو ان کے متعین راستے پر چلا دیا. تو ہر چیز ایسے ہے. صرف یہ انسان ہے جس کے پاس آپشن ہوتا ہے, اما شاکرن, یا تو شکر گزار بن جاؤ, و اما کفورا, یا کیا بن جاؤ, انکار کرنے والے, ناشکرے. کفر کا مطلب انکار کرنا بھی ہے, ناشکری بھی ہے. ناشکری اس لیے کہ جب کسی نے آپ کو کوئی چیز دی, احسان کیا, آپ اس کا انکار کر دیں تو یہ ناشکری کی سب سے بڑی یعنی صورت ہے نا, کہ آپ اس کا انکار ہی کر دیں. تو ناشکری یا کفر, تو پتا چلا کہ اس کائنات میں اللہ نے جو اصل قومیں بنائی ہیں وہ صرف 2 ہی قومیں ہیں. ایک قوم وہ, تھوڑا آگے ہو جائیں آپ پیچھے, ایک قوم وہ ہے جو شکر گزار ہے, اور ایک قوم وہ ہے جو شکر گزار نہیں ہے. جو شکر گزار قوم ہے اس کو مسلم کہا جاتا ہے,
جو ناشکری ہے اس کو بولے بھائی غیر مسلم یا کافر کہا جاتا ہے. مسلم کا معنی فرما بردار, غیر مسلم کا معنی فرما بردار نہیں ہے. کافر بھی کہتے ہیں اس کو, انکار کرنے والا یا ناشکری کرنے والا, اور مسلمان کو شکر گزار کہہ سکتے ہیں, شاکر کہہ سکتے ہیں, شکور کہہ سکتے ہیں. تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم ہیں کیا, اس کیٹیگری والوں میں ہیں یا آج دنیا قومیت کے نام پہ تقسیم ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جبکہ اللہ کے ہاں تقسیم کون سی ہے؟ مجھے ماننے والے, میری ماننے والے, دوسرے وہ جو مجھے نہیں مانتے اور میری نہیں مانتے. یہ دو تقسیمیں. تو پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ہیں کیا. اگر ہم اس کیٹیگری میں ہیں تو بھائی پھر تو ہمیں عیش و عشرت والی زندگی گزارنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ جو ناشکری ہے نا, ناشکری اس کے درجات ہوتے ہیں, درجات. پہلے نمبر کی ناشکری یہ ہے کہ جس نے بنایا آپ اسی کا انکار کر دو. جیسے غیر مسلموں میں بہت سی ایسی قومیں ہیں جو اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں, بنانے والا سرے سے کوئی ہے ہی نہیں. ایک فری تھنکر بھی ایک فرقہ وجود میں آیا ہے. میں تو پہلے نہیں سمجھا, جی ملیشیا کا سفر ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو فری تھنکر ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ایتھیسٹ, ایتھیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں ہے. فری تھنکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں, ہر چیز سے فری ہوں میں. یعنی کوئی سرے سے نظریہ ہی نہیں ہے. جیسے کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا کہ اس میں سب کچھ ہے, کولیسٹرول نہیں ہے. شوگر فری کا مطلب اس میں سرے سے شوگر ہے ہی نہیں. تو تھنکر فری کا مطلب کیا ہے؟ فری تھنکر کا مطلب یہ کہ سرے سے کوئی تھنک ہے ہی نہیں, سوچتا ہی نہیں ہوں میں. جی ہاں, یعنی کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. بھائی ایتھیسٹ تو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, یہ کائنات خود سے بنی ہے. اور جو جس کی کوئی تھنک ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ خود سے بنی ہے یا کسی نے بنایا. ہمارا کیا, ہمیں تو روٹی چاہیے, کھانا چاہیے, جاب چاہیے, تنخواہ چاہیے, پیسے چاہیے, بس ہم تو اسی طرح زندگی گزاریں گے. ہمیں یعنی سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ جس نے بنایا, جس نے پیدا کیا, جو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آپ اس کے بارے میں بالکل نظریاتی طور پر آزاد ہو گئے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی آپ کو؟ آپ ایک جنگل میں پڑے ہوئے ہو, قحط سے مرنے کا امکان ہو, آپ کے کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہاں میں اکیلا پڑے پڑے ریگستان میں مر جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کی آنکھ لگتی ہے, تو جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے قریب پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اور میرے ایک طرف روٹی اور سالن رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بڑے خوش ہوتے ہو, یار یہ پتہ نہیں کون رکھ کے چلا گیا. ذرا بھی غیرت ہوگی تو تجسس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دائیں بائیں دیکھیں گے. اب آپ کیا کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں چلو ایک ٹائم کا تو ہو گیا, اگلا پتہ نہیں کیا ہوگا, اگلے ٹائم میں زندہ رہوں گا. پھر آپ کو بھوک لگتی ہے, کچھ وقت کے بعد پیاس لگتی ہے, مرنے لگتے ہیں, آپ موت کی امید پہ لیٹ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے, تو پھر آپ آنکھ لگتی ہے, پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ جناب کھانا رکھا ہوا ہے اور ٹھنڈا پانی کا گلاس قریب میں رکھا ہوا ہے آپ کے. اب آپ کو پھر فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی, یار یہ کون ہے جو میرے لیے کر کے جا رہا ہے. آپ دائیں بائیں دیکھو گے, آپ غور کرو گے, آپ تجسس کی کوشش کرو گے. پھر یہاں تک بھی آپ کوشش کرو گے کہ بار بار جب یہ عمل آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ جھوٹ موٹ کی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ گے. آپ کہو گے اب میں یہ ظاہر کروں گا کہ میں سو رہا ہوں, لیکن حقیقت میں سو نہیں رہوں گا, بلکہ جیسے ہی کوئی آئے گا میں آنکھ کھول کے فوراً اس کو پکڑ لوں گا اور بولوں گا بھائی تو میرے پر اتنا احسان کیوں کر رہا ہے, مجھ سے اس کی قیمت وصول کرو, یا کم سے کم درجہ کیا ہے بھائی, شکریہ ہی کہہ دوں گا اس کو میں. اب اگر کوئی شخص اس موقع پر مدد کر کے جا رہا ہو آپ کی ریگستان میں, بار بار پانی بھی رکھ رہا ہو, بار بار کھانا بھی رکھ رہا ہو, اور آپ جناب آپ کی تھنک کیا ہے, آپ اٹھتے ہیں اور کھا پی کے سو جاتے ہیں, نہ دائیں دیکھتے ہیں, نہ بائیں دیکھتے ہیں, نہ کوشش کرتے ہیں کون ہے. کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے یار تم پر اتنا کوئی احسان کر رہا ہے تو تم دیکھو تو صحیح. آپ کو مجھے کیا اس سے, بھائی میں کیا ہوں, میرا کوئی نظریہ سرے سے ہے ہی نہیں, مجھے کھانے سے مطلب, مجھے پینے سے مطلب. تو یہ شکر گزاری ہوگی یا ناشکری ہوگی؟ اور جو ناشکری ہے تو اس ناشکری پر ایسے شخص کو سزا ملنا کہ اس سے وہ رزق چھین لے, یہ سزا کا حقدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟
اگر اس کھانا لانے والے اور پانی لانے والے کو پتا چلے کہ یہ ذرا بھی دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا اور کچھ بھی نہیں، تو وہ کہے چھوڑو یار اس کو کیا کرنا ہے اسے ناشکرے کو، تو وہ صحیح غلط کرے گا، صحیح کرے گا، یہ یقیناً صحیح کرے گا کہ اس کے منہ سے نوالا چھین لے گا وہ. تو یاد رکھیں جیسے صحرا میں کوئی شخص پڑا ہوا ہو اور اس کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر دینا جیسے یہ احسان ہے، اسی طرح انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دینا یہ بھی کس کا احسان ہے بھائی؟ اللہ کا احسان ہے. اگر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا نہ ہوتا تو ہم زندہ نہیں رہتے، تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے. سائنس آپ کو اتنا تو بتا دیتی ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ سسٹم کسی نے بنایا ہے. یہ خود بخود اتنا زبردست سسٹم ماں کے پیٹ میں، ماں کی چھاتیوں میں پیدا نہیں ہو سکتا. کیسی عجیب بات ہے کہ وہ ماں جو پہلے روٹی کھاتی تھی اس سے خون بنتا تھا، اس سے ہڈیاں بنتی ہیں اس کی، جیسے ہی بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اسی روٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ بن رہا ہے. یہ کیا اتفاقی واقعہ ہے؟ یہ کہ اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے کیا؟ خود بخود ہو رہا ہے یہ سارا نظام. اب کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ بھئی یہ خود بخود نہیں ہو رہا، آپ کہیں چھوڑو یار ہمیں اس سے کیا بحث ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے. میرا تو کوئی تھنک ہی نہیں ہے، میں سوچتا ہی نہیں اس ٹاپک پر کہ کوئی کرنے والا ہے یا نہیں. چھوڑو بس لیبارٹری میں سائنسدان جو ہے نا وہ اپنے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ دودھ میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی اور دودھ بنتا کیسے ماں کے پیٹ، ماں کی چھاتی میں. بس ہمیں اتنا کافی ہے. باقی یہ سسٹم کس نے بنایا، یہ ماں کے جسم میں یہ جو ہے نا رکھا کس نے ہے یہ سسٹم، ہمیں اس سے بحث کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے بڑی کوئی ناشکری ہو سکتی ہے؟ پھر آپ جب دنیا میں آئے تو صرف آپ کو دودھ کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو آپ کی رکھوالی کے لیے ایک عدد محبت کرنے والی ماں کی ضرورت بھی تھی. اس کا بھی اللہ نے پیشگی انتظام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ پھر باپ کی ضرورت بھی تھی. جو محبت ماں دیتی ہے وہ باپ نہیں دیتا، اور جو باپ محبت دیتا ہے وہ ماں نہیں دیتی. تبھی وہی بچہ صحیح خوش قسمت سمجھا جاتا ہے جس کی ماں بھی زندہ ہو اور باپ بھی زندہ ہو، کیونکہ وہ جس طرح ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اس طرح کوئی محبت نہیں کرتا. تو والدین کے دل میں اللہ نے محبت پیدا کر دی. اس وقت تو بچے تھے، آپ کی میں سمجھ بوجھ نہیں تھی. جب آپ بڑے ہو گئے تو کیا آپ کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کون ہے جس نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ جب مجھے بہت زیادہ محبت کی ضرورت تھی تو اس نے میرے والدین کے دل میں میری محبت پیدا کر دی. ورنہ کسی غیر کا بچہ کوئی پال کے دکھائے، تھوڑی دیر آدمی گود میں رکھتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی اس کو لے جاؤ تنگ کر رہا ہے، ماں باپ نہیں چھوڑتے اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو فطرت ہے. آج کل کیا کرتے ہیں غیر مسلم نے ہر چیز کو نیچر کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ یہ تو نیچرل ہے ماں باپ کی محبت ہونا. تو یہ نیچر بنائی کس نے؟ اگر یہ خود بخود ہوتا تو بہت سی مخلوق ایسی ہے جو بچے جنتی ہے مگر اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی. مرغی بھی انڈے دیتی ہے، اس سے چوزے نکلتے ہیں، کیسے پالتی ہے ان کو؟ مچھلی بھی انڈے دیتی ہے، اس سے مچھلیاں نکلتی ہیں، تو پالتی ہے؟ وہ کھا جاتی ہے. سانپ بھی انڈے دیتا ہے، اس کی مادہ انڈے دیتی ہے، اس سے جب سانپ نکلتے ہیں تو وہ کیا ماں کی ممتا ملتی ہے ان کو؟ کبھی دیکھا آپ نے سانپ نہیں اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہو؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ، میں نے اتنے لوگوں کو ڈسا، اب یہ بھی بڑے ہو کر بڑے بڑے لوگوں کو ڈسیں گے. وہ خود ہی ڈستی ہے، وہ سانپ ہے تو ہمارا تو کام ہے ڈسنا، پہلے اپنے بچوں کو کھائے گی وہ. تو انسان کو جو ماں باپ سے محبت ملتی ہے یہ خود بخود نہیں ہے، یہ محبت کے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. تو تجسس ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی ذات ہے جس نے بچپن میں ہمارے لیے ایسا انتظام کیا، باپ اور ماں کی ہمیں محبت دے دی اس نے. پھر جب ہم پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. پانی سے انسان کو بنایا اور پھر اسے خاندان میں پیدا کیا، اور پھر آسمان سے پانی برسے. ہمیں ضرورت ہے کھانے کی، گندم کی، چاول کی، گوشت کی، کیا کیا چیزیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی برسایا اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اس پانی کو ہم نے ان کے درمیان پھیلا دیا. برستا پانی پہاڑوں پہ ہے. آپ جائیں گلگت کے پہاڑوں پر نا 7,000 فٹ کی بلندی پر ہیں، تو کیا ہوگا؟ پہاڑ کی چوٹی پہ سے پانی نکل رہا ہے. ایک صاحب کو میں بتا رہا تھا گلگت کے گاؤں کا واقعہ سنا رہا تھا، یار بڑا آبشاریں بہت ہیں وہاں. تو وہ مجھ سے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اتنا جب 7,000 فٹ کی بلندی پر ہے تو پانی وہاں چڑھتا کیسے ہے بھائی؟ انسان کے لیے 7,000 فٹ کی بلندی پہ چڑھنا آسان ہے کیا؟ بسیں کتنی دیر تک گھومتی رہتی ہیں. تو وہاں تو پانی کم ہونا چاہیے نا.
لیکن پہاڑی علاقوں پہ پانی اکثر زیادہ ہوتا ہے. زیادہ تر پہاڑی علاقوں پہ پانی ہوتا ہے, زیادہ تر گرینری انہی علاقوں میں ہوتی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ چلو بارشوں کا پانی وہاں برس رہا ہے, چشمے بھی زیادہ تر کہاں ہوتے ہیں؟ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں. وہ پانی زمین میں جا کے نیچے نہیں جاتا, اللہ اس پانی کو ریورس گیئر لگا دیتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹیوں سے پانی نکلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو زمین میں جب پھیلایا ہے تو اس میں پہاڑ بھی ہے, میدان بھی ہے. اگر میدانوں میں پانی زیادہ ہوتا تو پہاڑ پہ رہنے والی مخلوق کو پانی نہیں ملتا. اللہ نے کہا پہاڑ کی چوٹی پہ پانی زیادہ پیدا کرو, میدان میں خود بخود پھسل کے پہنچ جائے گا پانی. تو پہاڑ پہ رہنے والے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو وہ ایک گلاس پانی رکھ کے جا رہا ہے صحرا میں, اس کو تو خیال ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کون پلا رہا ہے. اور یہاں جو پورے چشمے بہ رہے ہیں پہاڑوں سے, صاف پانی ابل رہا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں سے, اور بڑے بڑے چشمے, اور پھر وہ چشمے مل کے بڑے بڑے دریا بنتے ہیں, اور پوری قوم سیراب ہوتی ہے. نل کے جب کھولو پانی نکل رہا ہوگا اس میں سے, اور لائنوں کا پانی اور پینے کا پانی, کپڑے بھی اسی میں دھل رہے ہیں. اتنا پانی پیدا ہو رہا ہے, آسمان سے برس رہا ہے. تو اور یہی پانی زمین میں جا رہا ہے تو گندم اور نباتات پیدا کر رہا ہے. آپ زمین کو کھود کے دیکھیں, نہ اس میں کیلے کا رنگ نظر آئے گا, نہ مالٹے کا رنگ نظر آئے گا, نہ ناشپاتی نظر آئے گی, نہ گندم. وہ کیا ہے؟ گوبر اور مٹی, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہی پانی زمین پہ لگتا ہے, اسی میں خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں. زمین ایسا لگ رہا ہے زمین جو ہے نا خزانے نکال رہی ہے, خربوزے نکال رہی ہے, گندم نکال رہی ہے, چنے کی دال نکال رہی ہے, ماش کی دال نکال رہی ہے, اور جناب لوبیا نکال رہی ہے, کالا چنا. کبھی ہوٹل جائے نا تو وہ کھانوں کے نام کیسے لیتا ہے؟ ہوٹل جائے نا آپ تو کراچی کا, تو پنجاب اور کراچی میں تو دیکھا ہوگا, انڈیا والوں کا مجھے پتا نہیں ہے. کبھی ہوٹل جائیں تو بھائی کیا ہے کھانے میں, تو پتہ نہیں کیا گردان پڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک پوری گردان پڑنا شروع کر دیتا ہے, انڈا گھوٹالا اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں نکل کہاں سے رہی ہیں؟ مٹی اور گوبر سے. ٹماٹر بھی ہے مٹی گوبر سے نکل رہا ہے, اور ہر چیز, حتیٰ کہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں, یہ گوشت جانور کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ گھاس پھوس کھاتے ہیں جس سے گوشت بنتا ہے, اور یہ گھاس کہاں سے نکلی ہے؟ زمین سے نکلی. دودھ ہم پیتے ہیں, اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ, ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. ان کو دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے اور بڑی قدرت والا ہے. نسقیکم مما فی بطونہ, فرمایا اس کے پیٹ سے ہم تمہیں دودھ نکال کے پلاتے ہیں. اور وہ دودھ بنتا کس چیز سے ہے؟ من بین فرث و دم, سوکھا چارہ کھاتی ہے گائے, سوکھا چارہ. اگر اللہ جانور کی خوراک بادام اور پستے رکھتے, پھر اس سے دودھ نکلتا تو سمجھ میں آتا بھئی اس میں بھی چکنائی ہے, وہی چکنائی کنورٹ ہو کے دودھ میں آ جاتی ہے. کھاتی کیا ہے گائے اور بھینس کھاتی کیا ہے؟ سوکھا چارہ. اسے آپ رگڑ کے دیکھیں, کسی سائنسدان کے پاس لے جائیں کہ یار اس کو رگڑو اور اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو, وہ کہے گا اس کو رگڑ کے میرا تیل نکل آئے گا, مگر اس میں سے تیل نہیں نکلے گا. یہ تو سوکھا ہے, خشک. وہ سوکھا چارہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا, کچرے کے کام آتا ہے پھینکنے کے, وہ اللہ کھلاتے ہیں کس کو؟ گائے کو, بکری کو, بھیڑ کو, اور یہ بھینس کو. اور پھر اس سوکھے چارے سے کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے, اسی سے خون بھی بنتا ہے جو ایندھن کا کام دیتا ہے اور گائے کو زندہ رکھنے کے لیے, اسی سے چکنا اور گاڑا دودھ بھی نکلتا ہے. پھر اس دودھ کو آپ گرم کریں, کتنی موٹی ملائی, پھر اس دودھ میں سے گھی بھی. تو جو ظاہر پرست تھے انہوں نے اس گائے ہی کی پوجا کرنا شروع کر دی کہ یہ ہماری خدمت کر رہی ہے. ہندوؤں نے اس گائے کو خدا بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو, ان کے حسن کو دیکھ کر, ان کی طاقت کو دیکھ کر ان سے متاثر نہ ہو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, جس ذات نے ان جانوروں کو بنایا اور چاند اور سورج کو بنایا, یہ اس کا کمال ہے, یہ گائے کا کمال نہیں ہے جو آپ کو دودھ پلا رہی ہے. یہ گائے بنانے والے کا کمال ہے کہ اس جانور سے تمہارے لیے اتنا بالٹیاں بھر بھر کے دودھ نکال رہا ہے. وہ فرمایا کہ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. جب دودھ نکلتا ہے تو آپ دیکھیں اس میں نہ خون کی بدبو ہوتی ہے, نہ خون کی رنگت ہے, نہ گوبر کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت. ان تمام چیزوں سے خالص, اور مزے کا کتنا ہے؟ سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو
آپ ریگستان پہ لیٹے ہوئے ہیں, وہ پانی بھی پلا کے جا رہا ہے, دودھ بھی رکھ کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ پیے جا رہے ہیں, اور ہم سب ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ دنیا تو ریگستان ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ پانی برسانا چھوڑ دے تو یہ جو ہے وہ یہاں کچھ پیدا ہوگا, پھر کچھ نظر آئے گا ہمیں لہلاتا ہوا؟ سب ختم ہو جائے گا. یہ بلڈنگیں اور یہ سڑکیں اور یہ ہماری جو ہے نا جتنی بھی پھو پھاں ہے, یہ 2 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی. صرف ایک آسمان کا پانی ہے جو برس رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں, اور ہماری جو ملوں کی مشینیں ہیں ان کا پہیا گھوم رہا ہے, اور اس سے کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے, کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے بنایا, پھر اس نے جوان کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فجعل من هو الذي خلق لكم هو الذي جعل لكم من انفسكم ازواجا. پھر انسان جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو مرد ہے تو اس میں عورت کی رغبت پیدا ہوتی ہے, عورت ہے تو مرد کی رغبت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ نے مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو بنایا. ایسا نہیں کہ سارے مرد ہی پیدا کر دیے اور ان کی تسکین کے لیے عورت کو نہ بنایا ہو, ایسا نہیں کہ ساری عورتیں ہی پیدا کر دی ان کے لیے مرد کو نہ بنایا. تو آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی, اس کا اللہ نے ایک انتظام کیا کہ دنیا میں عورتیں بھی پیدا کر دی تاکہ آپ ان سے نکاح کر سکو. تو آپ کی ایک ضرورت تھی, وہ بھی کیا یہ خود بخود پوری ہو رہی ہے, یا کوئی ذات ہے جس نے ہماری ضرورتوں کا خیال کیا کہ بھئی ان کو یہ سسٹم ہونا چاہیے ان کا. اسی وجہ سے میں بار بار بیان میں کہتا ہوں کہ اللہ نے تو عورتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم کیا کریں ان سے, بولو نا, کوئی نہیں سننے والا, ڈرے نہیں, بالکل ڈرے نہیں. تو کوئی کیس نہیں بند, باتیں کرنے پہ کچھ نہیں ہوتا, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو کس لیے بنایا اللہ نے, نکاح کریں ان سے. وہ الگ بات ہے, ہم نہیں کر رہے, ہم پاگل ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں, 30 سال کا ہو جاؤں گا, 35 سال کا ہو جاؤں گا. تو یہ تو ہم ظلم کر رہے ہیں نا اپنی ذات پر. لیکن اللہ نے تو پیدا بھی کیا اور اللہ نے نکاح کی ترغیب بھی دے دی. تو اللہ کا تو یہ نظام ہے, عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. تو اگر عقل ہوگی تو عقل سے ہم سوچیں گے کون ہے وہ ذات جس نے مجھے مرد بنا کر میرے دل میں عورت کی رغبت رکھی, اور پھر اللہ نے عورتوں کو پیدا بھی کیا اور میرے لیے نکاح کو آسان بھی کر دیا. تو جو شکر گزار ہوگا وہ اس پر سوچے گا کہ نہیں سوچے گا, اور جو ناشکرا ہوگا وہ کیا کہے گا, فری تھنک کیا ہے میری, کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے پھر اس کا بھی فرمایا تمتعوا, کھاؤ پیو, موج مستیاں کرو, زندگی گزارو, مزے اڑاؤ. فإن مصيركم إلى النار, فرمایا آنا کہاں ہے, جہنم کی آگ کی طرف. آنا کہاں ہے, یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں گی. تو یار میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے. تو یہ بات خوب ہمیں اچھی طرح ذہن میں سوچ لینی چاہیے کہ ہم ماننے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں. ہم یقیناً ماننے والے ہیں نا, ہم مانتے ہیں کہ بھئی یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے. تو یاد رکھو انکار کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کافروں کی طرح زبان سے انکار کر دیا جائے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, یا ایک انکار کی صورت یہ ہے کہ اللہ کو مانے انسان مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لے. جیسے ہندو بھگوان کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے ایک آسمان پہ جس کو وہ بھگوان کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ گائے کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں گائے کو نکالو, ٹھیک ہے نا, گائے بھگوان نہیں ہے, اس کو نکالو. صرف ایک خدا ہے جس نے اس جانور کو بنایا, لہذا اسی کی عبادت ہوگی, اس جانور کی عبادت نہیں ہوگی. بعض قومیں کیا ہیں, وہ سورج کی بھی عبادت کرتی ہیں, کہتے ہیں سورج اتنی, دیکھو ہمیں اندھیرے کے ساتھ روشنی کی بھی ضرورت ہے نا, سورج نہ ہو تو بہت سارے کام نہ ہو, مر جائے انسان. سورج کی روشنی بہت ساری کام کر رہی ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ سورج اتنی خدمت کر رہا ہے تو انہوں نے سورج کو بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا نہ, یہ تو تمہارا غلام ہے. آپ کو حکومت, آپ کہیں آفیسر ہو اور حکومت کوئی سروینٹ دے دے آپ کو, وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے, آپ بٹن دبا رہے ہیں وہ چائے لے کر آ رہا ہے, آپ جناب کپڑے دے رہے ہیں تو استری کر کے لا رہا ہے, آپ نے کہا تو میرا بڑا خدمت گزار ہے, آپ نے اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس کو چاہیے تھا آپ کو سجدہ کرتے, آپ باس ہیں اس کے, وہ آپ کا غلام ہے. تو سورج ہمارا غلام ہے, ہماری خدمت کر رہا ہے, چاند ہماری خدمت کر رہا ہے, گائے ہماری, یہ گائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو عبادت کرتے ہیں نا, گائے ہماری خدمت کر رہی ہے, تو یہ سرونٹ ہیں. اور ہم نے کیا کیا, انہی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا. تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ تم بڑے تھے وہ چھوٹے, تم اشرف المخلوقات تھے. تبھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ, وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلا گیا. اونچا مقام اللہ نے دیا تھا, وہ بہت ہی ذلیل ہو گیا. اور دوسرا جرم کیا ہے شرک میں, کہ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ جس نے دی یہ نعمتیں اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پہ
کیوں جا رہے ہو. اب دیکھو وہ ریگستان والی مثال دیکھ لو کہ جو آدمی آپ کی خدمت کر رہا ہے, آپ کو مرنے سے بچا رہا ہے, کھانا لا کے رکھ رہا ہے, پانی لا کے رکھ رہا ہے, آپ نے پہچان بھی لیا کہ بھائی یہ بندہ ہے جو آتا ہے میری خدمت کرتا ہے, شکریہ آپ کس کا ادا کر رہے ہیں؟ کسی اور کا ادا کر رہے ہیں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے گا بھائی ساری خدمت تو میں نے کی اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جا رہا ہے. تو اللہ اپنے ساتھ غیر کی شرکت برداشت نہیں کرتے. تو اعلیٰ درجے کا کفر یہ ہے کہ اللہ کا انکار کیا جائے یا اللہ کو مانا جائے مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیں, چاہے وہ دوسرا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. شرک جیسے کسی بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام ہے, ایسے ہی پیغمبروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ساری کائنات تنے تنہا اللہ نے بنائی, سر جھکانے کے لائق تنے تنہا صرف اور صرف اللہ کی ذات, ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کرنے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس میں کوئی پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اگر آپ پیغمبر کو بھی شریک کریں گے, دیکھو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, معبود مانتے ہیں, جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ حالانکہ اللہ کے محبوب بندے تھے عیسیٰ ابن مریم. تو اللہ کہتے ہیں کیوں؟ جب انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے تمہیں بنایا نہیں ہے, رزق دینے والے وہ نہیں ہے, عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کی جو حیثیت ہے وہ تو میرا تعارف ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے تمہارے سامنے میرا تعارف کروایا, اصل تو میں ہوں. تو جب پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا تو اولیاء اللہ کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ تو ناشکری کا پہلا مقام کیا ہے کہ آپ اللہ کا انکار کریں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. تو مسلمان جو ہے توحید پرست, وہ ناشکری کے اس مقام پہ تو الحمدللہ نہیں ہوتا. ہم سب اللہ کو مانتے ہیں, ہم سب مانتے ہیں کہ بھئی اس کائنات کو بنایا ہے اللہ نے, بنایا ہے اور وہ یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں. لیکن ناشکری کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ ماننے کے باوجود کہ سارے کام یہ کر رہا ہے مگر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے کر رہے ہیں تو کیا کریں بھائی, میں ریگستان میں مرنے والا تھا, اس نے پانی لا کے پلا دیا, تو میں کیوں بولوں تھینک یو, میں کیوں بولوں شکریہ, میں کیوں بولوں جزاک اللہ, بس ہے نا ہو گیا تو ٹھیک ہے اب کیا ہے چلو یہاں سے جاؤ. یہ بھی تو بڑی بے شرمی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے مان لیا کہ بھئی اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تھا, اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا, تو اب کیا کریں؟ داڑھی رکھیں گے؟ اب بھئی اللہ نے کہا داڑھی رکھو تو کیوں رکھیں داڑھی؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو چھوڑو یار, بس کھلایا پلایا تو کھا لیں گے, صبح ناشتہ کر لیں گے نا. کیا خیال ہے بھئی؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے کہا نا کہ میں نے یہ ساری نعمتیں کی ہیں, تو اب اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو نا. پہلے تو یہ بتائیں اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ یا آپ سمجھ رہے ہیں شاید کہا ہی نہیں ہے کہیں. اللہ نے کہا ہے نا کہ اما شاکرن, شکر گزار لوگ بنتے ہیں یا کیا بنتے ہیں؟ ناشکرے. تو اب شکر گزاری کا پہلا درجہ اللہ کو ماننا, وہ الحمدللہ حل ہو گیا, وہ ہم سب مانتے ہیں. دوسرا درجہ کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ شکر گزار وہ ہیں جو میری مان کے چلیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس چیز کو میں کہہ دوں کہ مت کرو اس کام سے رک جائیں گے, اور جس چیز کو میں کہہ دوں کہ یہ لازمی کرنا ہے تو وہ کام کریں گے. دیکھو والدین نے پالا پوسا, آپ کو جوان کیا, اب والدین کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی پلا دو, آپ کہتے ہیں ابا آپ بہت اچھے ہیں, آپ کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں, آپ نے بچپن میں مجھے پالا پوسا اور آپ کی وجہ سے مجھے قوم ملی, مجھے نام ملا, اور آپ کی وجہ سے مجھے بڑے فائدے حاصل ہوئے, میں آپ کا بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ابا کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے لیکن میرے سے چلا نہیں جا رہا, تو ذرا وہاں سے ایک گلاس پانی تو لا دے. آپ کہہ رہے ہیں ابا دیکھو یہ تو میں مانتا ہوں کہ آپ میرے کیا ہیں, ابا ہیں, یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ کی نعمتیں بہت ہیں, پانی نہیں پلاؤں گا میں آپ کو, ہے بھائی پانی, ہم لوگ کا یہی حال ہے. ابا نے کہا چل بیٹا ایسا کر, اچھا کم از کم یہ جو میں کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو وہ تو نہیں کر رہے, لیکن یہ جو ابھی کر رہے ہو نا کہ تم جو کام کچھ بھی کر رہے ہو وہاں بیٹھ کے یہ نہ کرو, صحیح ہے نا. انگلیاں نہ چٹکو میرے سامنے بیٹھ کے, ایک مثال دے رہا ہوں, بعض لوگ چٹک رہے ہوتے ہیں نا, وہ غصہ آتا ہے لوگ بڑے کو, انگلیاں نہ چٹکو, آپ کہیں وہ تو میں چٹکوں گا, مجھے بڑا سکون ملتا ہے انگلیاں چٹکنے سے. تو ابا کہے گا بھائی پھر کیا ضرورت ہے میری اتنی تعریفیں کرنے کی, ایسا ماننا نہ ماننا کیا ہے, برابر ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ماننا نہ ماننا برابر ہے, بہرحال مسلمان چاہے نافرمان ہی کیوں نہ ہو, کافر سے پھر بھی بہتر ہے اللہ کی نظر میں. لیکن عرف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی شکر گزار اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ کرو تو ہم کر لیں, اور جب اللہ نے کہا نہیں کرو تو ہم نہیں کریں. اللہ نے کہا نا فرض نماز پڑھنے کا,
اللہ نے کہا نا داڑھی رکھنے کا, میرا مقصد کسی بغیر داڑھی والے کو مذاق اڑانا نہیں, ہم داڑھی ہو کے بھی ہو سکتا ہے بدتر ہوں, یہ تو پورا اعمال تولے جائیں گے نا قیامت کے دن, تو ایک نیکی تو نظر آتی ہے کسی کی, ہو سکتا ہے برائیاں اس کے اندر, تو مقصد تو ایک بات کو واضح کرنا ہے کہ اللہ نے کہا بھائی داڑھی رکھ لو, اللہ نے عورت کو کہا پردہ کر لو, کہا نا اللہ نے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسے پروفیسر لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو پردے کا بھی انکار کر دیا, داڑھی کا بھی انکار کر دیا, نماز کا بھی انکار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, زکوٰۃ کا بھی انکار ہو رہا ہے. ایک نے کہا کہ زکوٰۃ تو یہ ٹیکس ہے نا, یہی زکوٰۃ ہے. تو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ دین میں کیا ہو رہی ہے, تحریف. لیکن ہر دور میں ایسے علماء موجود رہیں گے اس تحریف سے دین کو بچاتے رہیں گے. تو جو اصل ہمارا دین ہے قرآن و سنت ہے, اس میں نماز بھی ہے, کیا خیال ہے بھائی, اس میں زکوٰۃ بھی ہے, اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا حکم دیا, پردے کا حکم قرآن میں ہے نا, یدنین علیہن من جلابیبہن, گھر سے باہر نکلیں تو چادریں لٹکائیں. پھر اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے جو نامحرم ہیں ان سے بھی پردہ کرے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی ختم ہو گئی. اللہ نے کہا کہ عورت اپنی زینت اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے, اپنے بھائی کے سامنے, بھتیجے بھانجے کے سامنے, سسر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں دیور کے سامنے زینت ظاہر بولے نا بھائی نہیں کر سکتے. اب ہم کہتے ہیں بہت مشکل حکم ہے, نہیں ہوتا بھائی, گھروں میں ایسے نہیں ہو سکتا عورت دیور سے بھابھی میری مجھ سے پردہ کرے, یہ ہم لوگ نہیں ایسے, ہم لوگ یہ. تو بھائی آپ لوگ پھر جو ہیں پھر آپ یہ نہ بولیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, کیا خیال ہے؟ یا تو یہ بولیں بھائی مشکل بہت ہے مگر اللہ کا حکم بالکل صحیح ہے, ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اللہ بڑے ناشکرے ہیں, تو ہمیں توفیق دے دے. اور آہستہ آہستہ پھر جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ بھئی یہ سگریٹ اگر میں نے نہیں چھوڑی تو مر جاؤں گا, تو ڈاکٹر کے پاس آ کے کہتا ہے نا ڈاکٹر صاحب غلط کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے 2-4 مہینے میں سگریٹ کی وجہ سے مر جاؤں گا, لیکن کوئی طریقہ بتاؤ, چھڑوا دو یہ مجھ سے, میں تو چاہتا ہوں چھوڑنا. تو یوں کریں گے نا, یا یوں کہیں گے یار یہ کہ مر گئے تو مر گئے, کیا ہوا؟ کوئی ایسا کہتا ہے کہ یار 2 مہینے ڈاکٹر نے کسی کو بتایا ہو کہ آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے, سگریٹ پیا تو 2 مہینے میں مریں گے, اور مرنے کا پورا یقین ہے کہ مر جائیں گے آپ, تو یہ تھوڑی کہیں گے جاؤ یار کیا ہوتا ہے, مر گئے تو مر گئے. تو ابھی ایسا ہی ہے, مسلمانوں عورت کو بتایا جائے پردہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعیدیں ہیں. جو عورتیں ادھورا لباس پہنتی ہیں, جو عورتیں چست کپڑے پہنتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں, آپ نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو جنت میں نہیں جائیں گی تو کیا مطلب, کہاں جائیں گی پھر, کیونکہ اور تو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وہاں پہ, صحیح ہے نا, یا جنت ہے یا کیا ہے, آراف ہوگا, وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے ہوگا, اس کے بعد یا تو وہ بھی جنت اور دوسرا کیا ہے جہنم. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو کتنی بڑی وعید ہے. اللہ کہہ رہے جب میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, تو میں عورت کو حکم دیتا ہوں کہ اس کی زینت اس کے شوہر کے لیے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, پردہ کرے. وہ خواتین کہتی ہم سے نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے, معاشرے میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. مرد کو اللہ نے کہا اپنے نبی کی زبان سے عشر من خصال الانبیاء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے حکم دیا. ان میں ناخن کاٹنا, ان میں داڑھی بڑھانا, ان میں جو ہے دانتوں کو صاف رکھنا. اب ناخن خواتین کیا کر رہی ہیں, بڑھا رہی ہیں. بولو بھائی کاٹو ان کو ناخن کو, نہیں بھائی فیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے رکھ لیں ناخن آپ. اللہ نے کیا فرمایا, تمتعوا, مزے اڑاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا, فإن مصيركم إلى النار, ہوگا کچھ بھی نہیں. جیسے ٹی بی کے مریض کو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ چھوڑ دو, آپ سگریٹ چھوڑ دو, تو کہے گا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا. کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی نہیں چھوڑو, ہوگا کیا, مر جائیں گے نا, مر جاؤ گے. تو موت سے یاد رکھو, موت بہت ہلکی چیز ہے, جہنم کی آگ موت سے بہت سخت ہے. اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے, یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں کھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم جو مرضی کرو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا, پھر اللہ پوچھے گا کہ میری شکر گزاری کی یا نہیں کی. ہاں یہ الگ بات ہے, اللہ نے اس شکر گزاری کو بہت مشکل نہیں بنایا اور فرمایا کہ یہ تمہاری فطرت ہے جس پہ چلنے کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, مشکل نہیں ہے. وہ یہاں لوگ کہتے ہیں نا معافی مشکل, معافی مشکل, یہ لفظ سنا ہوگا نا, معافی مشکل, معافی مشکل. تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اللہ مشکل حکام دیتا تو پھر اس قسم کے حکام, پھر عورت کو حکم ہوتا پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ مشکل حکم تھا. کیونکہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ مردوں کی نگاہیں اور سب مرد اس سے جو ہے نا وہ حرام تلفظ حاصل کریں, یہ بہت بوجھ ہوتی ہے یہ چیز عورت کی طبیعت پہ.
یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر حکم دیا جاتا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو بڑھاپے میں, یہ مشکل حکم تھا. کیا خیال ہے؟ کہتے یار کیسے ان ماں باپ نے ہم کو پالا ہے, کھلایا, ہم کیسے اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں بھائی. جا کے حکم کیا دیا, اولڈ ہاؤس میں جمع مت کراؤ. یہ تو عین ہماری فطرت کے مطابق حکم ہے. اللہ کہہ دیتا کہ تم بھی چائنیز کی طرح کتے اور بلی کھاؤ, معاذ اللہ. بقرعید میں کیا ذبح کیا کرو, بلے کھایا کرو جیسے چائنیز کھاتے ہیں. یہ مشکل ہوتا, آسان حکم ہوتا, مشکل ہوتا, بہت مشکل. یار کیا کھلایا جا رہا ہے ہم کو. وہ تو بےچارے کھا کے عادی ہو گئے, اس لیے ان کو مشکل نہیں لگ رہا, ورنہ پہلی دفعہ میں یہ چیزیں نہیں کھائی جا سکتی. اللہ نے کیا فرمایا, کلوا من الطیبات, حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ, صاف ستھری حلال چیزیں کھاؤ. تو فطرت ہے. ہاں مشکلات کیوں پیش آتی ہیں کہ کلچر تبدیل ہو گیا, ماحول تبدیل ہو گیا. جو آسان چیزیں تھیں اس کو ماحول معاشرے نے مشکل بنا دیا, جو مشکل چیزیں تھیں ان کو آسان. اللہ کہتے ہیں نکاح کے موقع, نکاح سادگی سے نہ کرو. اگر اللہ یہ کہتے کہ نکاح سادگی سے نہ کرو, دھوم دھڑکا خوب ہونا چاہیے, 15-20 لاکھ روپے خرچ ہونے چاہیے, پٹاخے بھی ہونے چاہیے, اور گولیاں بھی ہونی چاہیے, اور بارات بھی ہونی چاہیے ٹھیک ٹھاک, اور جہیز 15 لاکھ کا کم از کم جہیز ہونا چاہیے, تو یہ آسان حکم ہوتا ہے یا مشکل ہوتا؟ تو یار یہ تو بڑا مصیبت میں پھنس گیا, پیسے ہیں نہیں. اور اللہ نے کیا کہا, آسان کرو. بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. لڑکی والوں پر تو بوجھ ڈالو ہی نہیں, ایک دھیلا لڑکی والوں سے. یہ دیکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ عرب ملکوں میں, یہاں لڑکی والوں کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. یہ عین اسلام ہے. لڑکے کا خرچ ہوتا ہے کیونکہ لڑکا کماتا ہے, اس پہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہے. تو اللہ نے ہمیں حکم دے دیے آسان. ماحول چونکہ الٹا چل رہا ہے تو وہ حکم کیا بن گئے, مشکل بن گیا. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب ماحول کی وجہ سے جو مشکلات ہیں تو اس میں ماحول کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے کہ جو ماحول کہہ رہا ہے وہ کرو. پھر تو چائنا میں جا کے ہمیں کیا کھانے چاہیے بھائی, جو مرضی جیسا مرضی ماحول ہو وہاں کا, یہ تھوڑی کھا سکتے ہم. تو اسی طرح بھائی جیسا مرضی ماحول ہو, ہم داڑھی بولے نا بھائی نہیں کاٹ سکتے. ساری دنیا داڑھی کاٹ لے, بھائی نہیں کاٹ سکتے, یہ تو غلط ہے. جیسا مرضی ماحول ہو, ساری عورتیں بے پردہ ہو جائیں, جو اللہ کو ماننے والی عورت ہے وہ اپنا پردہ ختم نہیں کر سکتی. ساری دنیا بے نمازی ہو جائے, بھائی اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دیں یار, اتنی بھی عبادت نہ ہو. ہندو چلا جاتا ہے مندر میں کبھی کبھار, عیسائی چلے جاتے ہیں, ہم مسجد جانا چھوڑ دیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی. تو جب انسان کی فطرت صحیح ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اسلام صحیح لگنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے اسلام کے خلاف نہیں چل سکتا, کچھ بھی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کی مٹھاس کو چکھ لے گا, اس کو اسلام کا مزہ آ جائے گا. مزہ مشکل چیز کا آتا ہے یا مزیدار چیز کا آتا ہے؟ تو اسلام بڑا مزیدار ہے, تبھی تو نبی فرما رہے وہ. لیکن ہر ایک کو یہ لذت محسوس نہیں ہوتی, ہر ایک کو نہیں محسوس ہوتی. جو کہتے ہیں ماحول, لوگ کیا کہیں گے, ماحول کیا کہے گا, ملا بن گیا اور جناب یہ نمازی بن گیا, فجر بھی پڑھنے جا رہا ہے, ایسا بیوقوف آدمی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں چلو جمعہ پڑھ لیا یار, ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. یار تم فجر میں بھی جا رہے ہو یار, یہ کوئی بات ہے لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں, پورا ہی مولوی بن گیا. تو ایک عالم کے پاس کسی نے اپنے خاتون نے اپنے بچے کو داخل کرایا کہ یہ بہت شرارتی ہے, تھوڑا سا یہ صحیح انسان بن جائے. تو وہ زیادہ ہی صحیح بن گیا. وہ کیا بن گیا, زیادہ ہی صحیح بن گیا نا. وہ پورا مولوی ٹائپ کا بن گیا, اس کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہو گئی, داڑھی رکھ لی, اب ہر چیز میں یہ گھر میں جا کے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ڈرامہ بند کرو, یہ فلم بند کرو, وہ لگاؤ ڈاکٹر ذاکر نائک لگاؤ, ٹھیک ہے نا, یا مولانا طارق امل صاحب لگاؤ. وہ ایسا بن گیا. تو اس کی ماں آئی وہ مدرسے میں, یہ سچا واقعہ ہے, اور وہ مولوی صاحب سے کہنے لگی میں نے اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے بھیجا تھا, آپ نے مولوی بنا دیا پورا اس کو. تو مجھے ایسے موقع پہ وہ لطیفہ یاد آتا ہے, میں بہت سنا چکا ہوں. وہ جونپور کا قاضی, وہ ایک دیہاتی تھا, وہ کہیں گیا, پرانے زمانے کا ایسے ہی بنایا ہوا قصہ ہے. تو ایک دیہاتی کہیں گیا جونپور, نہیں کسی کہیں قاری صاحب کے پاس گیا. تو قاری صاحب کسی بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ کمبخت تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا, یعنی شرارتی تھا. تو دیہاتی کہنے لگا یار گدھے کو بھی یہ لوگ انسان بناتے ہیں. تو بڑا زبردست حساب کتاب ہو گیا, گدھے کو کیا بنا دیا انہوں نے. تو وہ دیہاتی قاری صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا میرے پاس بھی ایک گدھا ہے, اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں تو کیسا رہے گا. تو قاری صاحب کو شرارت سوجی, انہوں نے کہا یہ بیچارہ سیدھا آدمی ہے, تھوڑا سا اس سے کھیل تماشا کرتے ہیں. انہوں نے کہا لے آؤ بنا دیں گے.
تو وہ گدھا اپنا لے آیا. اس نے کہا میرے پاس چھوڑ دو, 3 دن کے لیے اس پہ مسالہ وسالہ لگا کے رکھنا پڑے گا انسان والا, ٹھیک ہے نا. تو جب مسالہ لگاؤں گا تو 2-3 دن میں انشاءاللہ یہ کیا بن جائے گا, انسان بن جائے گا. وہ دیہاتی 3 دن کے بعد آیا, جی میرا گدھا. قاری صاحب کہاں, وہ تو گدھا ہی ہوتا ہے. قاری صاحب کو شرارت سوجی, انہوں نے کہا اصل میں مسالہ کچھ زیادہ لگ گیا اس پہ, انسانوں والا مسالہ, تو وہ نارمل انسان نہیں ہے بنا, اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, لہذا وہ جون پور کا جج بن گیا. وہ اب میں کیا کروں, وہ تو وہاں جا کے قاضی کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے اور کیا بن گیا ہے, جج بن گیا. تو تم جاؤ, وہ جون پور کا جو جج ہے نا, جو مقدمے کر رہا ہے, فیصلے کر رہا ہے, وہ اصل میں تمہارا گدھا تھا جو وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس نے کہا جان چھڑاؤ اس دیہاتی سے. تو وہ چلا وہاں, جون پور پہنچا, وہاں دیکھا قاضی صاحب بیٹھے ہوئے, آرڈر اور مقدموں کی سماعت ہو رہی ہے. اس نے قاضی صاحب کو بلایا. پہلے تو وہ قاضی غصے ہو گیا, کیا کر رہا ہے. پھر یہ دیکھا نہیں آ رہے تو پھر گھاس لے کر آیا, ایسے ایسے خوش کر کے قاضی صاحب کو گھاس دکھا رہا ہے نا. قاضی کو غصہ آیا تو ڈانٹنے لگا. تو یہ دیہاتی کہتے ہیں زیادہ شور نہیں کر, وہ تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, تو گدھا ہی نا. تو جیسے گدھے کو زیادہ مسالہ لگ جائے نا تو وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں پہ اتنا مسالہ لگاؤ کہ سادہ سے بس ہمارے فرما بردار بن جائیں, زیادہ نیک مسلمان نہ بنے, زیادہ نیک مسلمان نہ بنے کہ ہم ہی کو سمجھانا شروع کر دیں. تو اور اللہ کیا کہتے ہیں, ادخلوا فی السلم کافۃ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو, گناہوں سے بچنا پڑے گا, گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. پورے اسلام میں داخل ہوں گے تو شکر گزار بنیں گے. باقی فخر نہیں ہے کہ کسی کوئی زیادہ اس کا گیٹ اپ اسلام والا ہے تو وہ سمجھے کہ میں زیادہ نیک ہوں. وہ تو اندر کے اعمال بھی ہوتے ہیں, باہر کے اعمال بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں. اور ایک آخری بات, بہت اہم بات, کہ دیکھو گناہوں میں کردار کا درست ہونا, یعنی کردار کا خراب ہونا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. زبان انسان کی صاف ہونی چاہیے, اور مالی لین دین کیا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. جہاں بھی دنیا میں جاؤ, ہمارے ماشاءاللہ انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں نے بہت عزت دی الحمدللہ. عزت کا مطلب سمجھتے ہیں نا, یعنی اس کی وجہ سے ہماری پوری دنیا میں الحمدللہ انڈین اور پاکستانیوں کی وجہ سے بہت عزت ہے. کیا مطلب سمجھتے ہیں نا, کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا آج تو بہت عزت ہو گئی اس محلے میں, وہی والی عزت. تو یہ کیسی بات ہے کہ مسلمان بھی ہے اور مالی لین دین میں خرابی نہیں ہے. کوئی پیسے لے لے گا تو ٹائم پہ ادائی نہیں کرے گا. صحابہ کی تو یہ سیرت نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سیرت نہیں تھی. تو مالی معاملات میں انسان کھڑا ہونا چاہیے. زبان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا نا کہ مسلمان سے یہ گناہ ہو سکتا ہے, آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی پر شیطان غالب ہے. یہ گناہ ہو سکتا ہے, فرمایا ہو سکتا ہے کبھی شیطان غالب ہے. فرمایا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے, آپ نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان بھی اور جھوٹ بھی بول دے. اسی طرح قرآن نے بعض یہود و نصارہ کی تعریف کی ہے. بعض انہوں نے فرمایا ان میں بعض ایسے ہیں, اس وقت بعض تھے اب بہت سارے ہو گئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ان میں بعض ایسے ہیں, ان آتیتم احداہن قنطارا, فرمایا کہ اگر نہیں, فرمایا ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار, ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر تم سونے کا ایک پہاڑ ان کو دے دو گے امانت کے طور پر, اعتماد کر کے, یؤدیہ الیک, اس میں سے ذرا بھی خیانت نہیں کریں گے, پورا پورا سونے کا پہاڑ تمہیں واپس پہنچا دیں گے. تو یہ خیانت جو ہو رہی ہے نا, آج کسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. فرمایا بعض ایسے ہیں کہ ان کو اگر 1 دینار یا 1 درہم دو گے نا, وہ بھی نکلوانا تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. تو بھائی جب کسی کا پیسہ آپ نے لیا ہے اور جو ٹائم آپ نے بتایا کاروباری لین دین میں یا کسی بھی لحاظ سے, تو اس کو اس ٹائم پر پہلے سے پہنچانا ضروری ہے. وہ آپ کو کال نہ کرے کہ یار ٹائم ہو گیا ہے, آپ اس کو کال کر کے بتائیں کہ بھائی یہ ٹائم تھا, آپ مجھے بتاؤ میں نے پیسے کہاں پہنچانے ہیں. وہ پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, وہی کال کر کے پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی میرے پیسے ہیں یار, تم نے کہا تھا. اچھا یار اتنی جلدی کیا ہے, کل لے لینا, پرسوں لے لینا. کیوں ایسا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو غلط ہے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, مسلمان کا مال اس کی کامل رضا کے بغیر حلال نہیں ہے. وراثت میں یہی ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں 20 سال ہو گئے ابا کے انتقال کو, بہن کا حصہ ہی نہیں دے رہے. مکان بیچیں, کچھ بھی کریں, اس کا حصہ نکالے نا. وہ کہہ رہے نہیں یار ابھی کیا کیوں بھائی, جو جس کے جتنے پیسے بنتے ہیں دے نا اس کو. ڈر یہ ہے کہ کہیں بھوکے نہ مر جائیں ہم. اس کا وہ نہیں ہے کہ اس کا پیسہ جو میں نے جیب میں رکھا ہوا ہے تو اس پہ کیا گزر رہی ہے.
بلکہ اس پہ کچھ گزرے نہ گزرے، وراثت کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ کون پیسے والا اور کون غریب. اللہ نے کہا جس کا جتنا حصہ ہے آپ کو اس کو دینا پڑے گا، چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن نہیں دے رہے. تو مالی معاملات میں آ کے بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یاد رکھو ملکی قوانین کو فالو کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر میں علماء بھی داخل ہیں اور حکمران بھی داخل ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان جائے گا، اللہ معاف فرمائے، بہت سو کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ قانون توڑتے ہیں. ابھی مجھے پتا چلا وہاں حرم میں پابندی لگائی ہے، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو صرف عمرہ کرنے والے لوگ طواف کر سکتے ہیں، عام لوگوں کو الاؤ نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عمروں والوں کا گیٹ اپ احرام باندھ کے جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے. مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا بالکل جائز نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اور پابندی ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہے تاکہ وہاں رش کم ہو اور وہ کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو جائے، تو آپ نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، باقی نہیں کرو، اللہ اجر دے دے گا آپ کو. پھر بھی قانون توڑ کے، اور بڑی فخر سے بتا رہے ہیں یار میں تو ایسے ٹوپی کرائی میں نے شرطے کو، اور جناب میں تو گنج ٹنڈ بھی کرا لی یا بال رکھ لیے، کیا ہوا واللہ عالم، اور میں گیا اور میں تو طواف پہ طواف کرتا ہوں. بھائی جب گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ نہیں کر سکتے آپ، تو اس کا مطلب نہیں کر سکتے. یہ قانون کے فضول تھوڑی ہے، یہ تو قومی کے لوگوں کے فائدے کے لیے. اگر یہ قانون کو آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کام تھوڑی ہو سکتا ہے اتنے آرام سے جو وہ چاہ رہے ہیں کرنا. تو مسلمان کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ جو بات بتائی جائے اس کے الٹا کرنا ہے. جو بتایا جا رہا ہے نا، کوئی بھی حکومت جو کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں کرو تو ہم کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے، اور پھر بتانا بھی ہے میں نے تو کر لیا. تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی. جو جس ملک کا قانون ہے تو وہ قانون آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. حکمرانوں کی اطاعت کرنا اس لیے نہیں ہم کرتے کہ حاکم کا حکم ہے، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ جیسے ماں باپ کی کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے ماں باپ کی مانتے ہیں ہم. تو اسی طرح یاد رکھو حاکم کی اطاعت کرنا بھی کس کا حکم ہے؟ تو قانون کو فالو. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے بہت زیادہ قانون کو فالو. ہمارے حضرت کیا کرتے تھے کہ اگر لال بتی جل رہی ہے پاکستان میں، یہاں تو لال بتی پہ سب رکے ہوئے ہوتے ہیں، پاکستان میں بہت مشکل ہے، ریڈ سگنل ہو، گاڑیاں بھی نہیں آ رہی ہوں، حضرت دیکھتے تھے گاڑیاں بھی نہیں پھر بھی ریڈ پہ رکے رہتے تھے. نہیں روڈ کراس کریں بھائی، گورنمنٹ کا قانون ہے، لال بتی ہے تو رکنا ہے، تو چاہے ادھر سے گاڑی آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو ہم کیا کریں گے؟ رکیں گے. یہ باتیں یہاں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. پاکستان جائیں اور کوئی لال بتی پہ رک جائے، اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ. یعنی بشرطے کہ روڈ پہ رش ہو تو پھر تو لوگ رک جاتے ہیں، کوئی ٹکر نہ مار دے. رش بھی نہیں ہے، کوئی ٹریفک پولیس والا بھی نہیں ہے، پھر ریڈ سگنل پہ آپ رکے ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیا کرو، عجائب گھر میں جمع کرا دو. تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا قانون کی خلاف ورزی کرنا ہمارے ہاں ایک کمال بن چکا ہے. تو یہ معاملات بھی اپنے سیدھے کرنے ہیں، لوگوں سے، حکمرانوں سے، اللہ سے، یہ بھی معاملات بھی سیدھے کرنے ہیں، اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. یہ سارے کام ہوں گے تو پھر اللہ کی فہرست میں ہمارا شمار کس میں ہوگا بھائی؟ شکر گزار لوگوں میں ہوگا. یہ کام نہیں ہوں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ناشکرے لوگوں میں ہوگا. تو یہی امتحان ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال پوچھنا ہو آپ لوگوں نے بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. جواب آئے گا تو بتا دوں گا، نہیں آئے گا تو بول دوں گا بھائی نہیں آتا. بٹ کوائن کے حوالے سے سوال پوچھنا تھا. بٹ کوائن کے حوالے سے اگر سوال نہ پوچھتے تو بہت اچھا تھا. اس کی وجہ یہ کہ بٹ کوائن کے بارے میں علماء وہاں بہت زیادہ پریشانی ہے. کیا حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ان تجارتی امور میں اتنے ماہر ہیں وہ بھی ابھی تک کنفیوز ہیں. تو وہاں دارالعلوم کرنگی کا بھی ابھی تک کوئی فتویٰ نہیں آیا، جامعۃ الرشید کا بھی نہیں آیا. تو حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو مشکوک چیز ہے اس کو چھوڑ دو. جب تک کوئی واضح فتویٰ نہیں آتا تو احتیاط رکھنا بہتر ہے. لالچ بہت بری چیز ہے. آپ دیکھیں مزاربہ اسکینڈل جو بنا ہے، سب علماء اس میں بتا رہے تھے، بہت سے علماء نے کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن بس یار دو پیسہ دو اور وہ سب غائب ہو گیا. تو یہ ہوائی کرنسی ہے، فرضی کرنسی ہے. یہ کل میٹر گھوم گیا اور حکومت نے ہی کہہ دیا کہ میں اس کو نہیں مانتے تو کہاں جائیں گے آپ؟ تو بہتر یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ظاہر ہے جب تک کوئی فتویٰ نہیں آتا، کوئی تحقیق سامنے نہیں آتی تو اس وقت تک نہ حلال کہہ رہے ہیں نہ حرام کہہ رہے ہیں. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ اگر حلال کا فتویٰ آ گیا تو آپ کہیں گے یار اس وقت لے لیتے تو کیا ہوتا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مرنا سب نے ہے، کیا خیال ہے؟ تو وہ زیادہ کی ہوس نہیں کرنی چاہیے. جو تمیز سے پیسے آ جائیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، جو لالچ کے ساتھ آئیں وہ اس میں برکت نہیں ہوتی.
تو کھانا پینا ملے گا انشاءاللہ. ہماری جو بنیادی ضرورت ہے نا وہ اگر ہم محدود کر لیں, میری جو بنیادی ضرورت ہے صبح 2 پراٹھے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں یار مجھے صبح پراٹھا مل جائے اور دوپہر کھانا نہ بھی ملے, رات کو مل جائے پیٹ بھر کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بنیادی ضرورت. ڈبل روٹی سے مزہ نہیں آتا, اور وہ جو ہے نا اگر بسکٹ ملے تو چائے میں ڈبونے کا بھی انتظام ہو. وہ مدینہ منورہ میں ایک بڑے عالم ہیں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے, تو وہ میں ان کے ہاں بھی ٹھہرا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بڑا اکرام کیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ چائے میرے سامنے لا کے رکھی اور بسکٹ, تو میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, مجھے بھوک لگ رہی تھی, تو میں نے بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دیے. تو ان کو ایک لطیفہ یاد آیا, تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے جو ہے, بیان ختم ہو گیا, ابھی ویسے ہی گپ شپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو چلنے دیں اس کو. تو ایک آدمی نے کیا کیا کہ کہیں رشتہ لینے گیا کسی کے یہاں, اپنے ابا کو بھی لے گیا, تو لڑکی والوں نے اس کے سامنے چائے اور بسکٹ لا کے رکھ دیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے کھاتا ہے کیسے پیتا ہے. تو وہ پینڈوؤں کی طرح اس نے چائے میں ڈبو کے, جیسے میں ڈبو کے کھا رہا تھا نا, تو ڈبو کے کھانا شروع کر دیا اس نے. تو لڑکی کے ابا نے دیکھا کہ یار یہ تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, کوئی تمیز ہی نہیں ہے, تو رشتے کا انکار کر دیا. تو وہ لڑکا باہر نکلنے لگا, افسوس تو اس کو بہت ہوا کہ یار رشتے کا انکار ہو گیا, لیکن اپنے ہونے والے سسر سے کہتا ہے کہ بہرحال افسوس ہوا کہ رشتے کا انکار ہو گیا, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا نہیں مزہ. تو دیکھو کتنا بڑا غم اس کو لگا, رشتے کا انکار ہو گیا, مگر وہ غم پھر بھی اس نے اس غم کو بھی انجوائے کیا, یار ڈبو کے کھانا نہیں چھوڑیں گے. تو پیسے نہ بھی ملیں, صبح ناشتہ ہو جائے, رات کو کھانا مل جائے, سونے کی جگہ مل جائے, بہت ہے. پھر باقی ساری غریبیاں ہیں, باقی جو اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے وہ سب اضافی ہے. ملے اچھی بات ہے, اللہ ہم سب کو کہ رزق میں خوب برکت دے, نہیں بھی ملے تو بھی ٹینشن کی چیز ہی نہیں ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ تو کوئی اور سوال ہو؟ یہ فجر کی سنت کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر انڈیا پاکستان کے جو ریزرویش ہے کہ ہم ہمارے جو ممالک کے جو لوگ ہیں, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. فجر کی سنتیں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے نا, جو عرب لوگ یہ حدیث اکثر سناتے ہیں, جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے. تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں جب وہ کھڑی ہو جائیں گی تو سنتیں نہیں ہوں گی. البتہ فجر کو علماء حنفیہ نے اس سے مستثنا کیا ہے, کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے. کبھی بھی کوئی حدیث ہوتی ہے نا تو ضروری نہیں کہ وہ کلی ہو, بہت ساری حدیثوں سے کہ مستثنیات بہت ہوتے ہیں. بعض حدیثوں میں حکم عمومی ہوتا ہے لیکن اس سے بعض چیزیں مستثنا ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے 3 وقتوں میں حدیث میں آتا ہے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے, لیکن امام شافعی نے اس سے مستثنا کیا ہے تحیت المسجد کو. ان کے مذہب میں عرب بھی اس سے تحیت المسجد کو مستثنا کرتے ہیں. مستثنا کیوں کرتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں تحیت المسجد کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو پہلے نماز پڑھو. تو جیسے انہوں نے اس حدیث کو عام رکھا اور اس کو خاص کر دیا, تو ایسے ہی ہم نے کیا کیا کہ جو علماء حنفیہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو تو عام 4 نمازوں کے حق میں تو عام رکھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں نہ پڑھو, لیکن فجر میں کیا کر دیا, اس کی تخصیص کر دی. تخصیص اس لیے کی ہے کہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ موقت سنتیں وہ فجر کی ہیں. اور یہ صرف قیاس برائے قیاس نہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر بعض صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب وہ فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو جاتی تھی تو وہ مسجد کے باہر سنتیں پڑھ لیتے تھے. لیکن اس میں ایک جہالت ہے, وہ یہ ہے کہ جس برآمدے میں نماز ہو رہی ہو وہیں سنتیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر ہی سنتیں. تو اگر آپ کے پاس کہیں باہر یا بالکل کونے میں کسی ستون کے پیچھے سنتیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ سنتیں چھوڑ دیں. سمجھ رہے, کیونکہ جہاں جماعت ہو رہی ہے بالکل وہیں اسی مقام پہ اسی برآمدے میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سنتیں پڑھنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب آپ کو جماعت ملنے کا یقین ہو. اگر آپ کو یہ کہ جماعت میری سنتوں کی وجہ سے فوت ہو جائے گی تو جماعت کی تاکید شریعت میں زیادہ ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ فجر کی کم از کم 1 رکعت ملنے کا یقین ہو. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں سنتوں میں مشغول ہوا تو 1 سے زیادہ رکعت نکل جائے گی تو پھر آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ آدھی سے زیادہ جماعت نکلنا ایسے گویا پوری نکل گئی. 1 منٹ. تیسری بات یہ ہے
کہ جہاں فتنہ اور انتشار کا خطرہ ہو وہاں بھی سنتیں چھوڑ دیں. اب یہاں فقہ حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے. اب آپ کہیں مسجد میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہیں, وہ اس کو پوری تقریر تھوڑی سنائیں گے آپ بیٹھ کر کہ اصل میں یوں ہے, پھر اصل میں یوں ہے. وہ کہے گا بھائی کیا ہلا وہ کیا معافی مشکل, کچھ بھی ایسی بات کر دے گا آپ کو. تو ایک نئی ٹینشن میں آئیں گے. تو فتنے سے بچنا کیا ہے؟ فتنے کا خوف و سنتیں چھوڑ دیں, پھر اشراق کے وقت میں پڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ عرب لوگ فجر کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں. فجر کے فوراً بعد بھی سنتیں پڑھنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. ہاں, کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جس کی سنتیں رہ جائیں تو فجر کے بعد پڑھے, تو ہم یہ کہتے ہیں بعد سے مراد جب مکروہ وقت گزر جائے, کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سنتیں رہ گئی تھیں تو انہوں نے باقاعدہ انتظار کیا اور وہ بیٹھے کافی دیر تک. جب سورج طلوع ہوا ہے تو پھر انہوں نے سنتیں پڑھی ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ بعد کا جو حدیث میں آتا ہے نا بعد میں پڑھو, اس کا کیا مطلب ہے. لیکن جہاں پر فجر کی نماز جو اول وقت میں ہوتی ہے جی, پاکستان میں تو فجر کی نماز بالکل آخر وقت میں ہوتی ہے. آپ نے بس فرض نماز ختم کی تو وہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. فجر کی سنتیں چھوٹ گئی تو آفس جا کے پڑھ لیں, گھر جا کے پڑھ لیں. نہیں بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے, لیکن بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے بعد میں. ظہر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی, ظہر سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے. کیا مطلب سنت نہیں, اتنی لیٹ نہیں. پھر تو مرنے سے پہلے پڑھ لیں آپ. زوال سے پہلے, زوال سے پہلے, ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے, ظہر کی نماز سے پہلے نہیں, زوال سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. کتنے وقت ہوتا ہے, کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ 5 سے 10 منٹ. اذان سے پہلے 10 منٹ؟ جی, اذان سے پہلے کی 10 منٹ, یہ کیا ٹائم ہوتا یہاں جو اذان ہے نا بالکل زوال کے وقت سے 1 منٹ بعد ہوتی ہے, تو اذان سے پہلے 10 منٹ آپ نکال لیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اول وقت ہوتی ہے, ہم لوگ امام کے پیچھے تو پڑھ اصل بھی جائز ہے اول وقت میں پڑھنا, حنفیہ کے نزدیک بھی جائز ہے. ہم خود بھی پڑھانا ہے تو پڑھا سکتے ہاں پڑھا سکتے ہیں. افضل ہے تاخیر سے پڑھی جائے, لیکن پہلے پڑھنا بھی جائز ہے. ہیں. آن لائن کے ذریعے تھوڑا اس کا تھوڑا کچھ کریں. جی, آن لائن کے ذریعے وغیرہ دین حاصل کرنا یا رہنا سننا. ٹھیک ہے نا, آن لائن تو آج کل سارا کام آن لائن ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اب لوگ کہتے ہیں تبلیغ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گدھے پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے نا, جہاز پہ تھوڑی گئے ہیں. اب ہم کس پہ جاتے ہیں؟ جہاز. تو جو جدید زمانے میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, پہلے جہاد ہوتا تھا تلوار سے, اب کس سے ہوتا ہے؟ بندوقوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو جی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب ہے, جبکہ قرآن بھی سورہ عمران میں لکھا ہے کہ دین تمہارے لیے, اسلام تمہارے لیے دین ہے. کیا اسلام کو مذہب کہنا بھی جائز؟ دیکھیں مذہب کا ایک اصطلاحی معنی ہے, ایک لغوی معنی ہے. ڈکشنری میں مذہب کہتے ہیں ما ذهب الیہ الرجل, آپ جس طرف کو جا رہے ہیں, ذہاب کی جگہ. تو آپ کی رائے جس طرف کو جا رہی ہے اس کو بھی مذہب اس معنی میں کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کی رائے کدھر جا رہی ہے؟ اسلام کی طرف. تو اس معنی میں اسلام کو ہم کیا کہیں گے؟ مذہب. لیکن جو اصطلاح ہے نا, ٹرم ہے بھائی, ایک چیز کسی چیز کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے نا. جیسے صلاۃ عربی میں جو لغت میں ڈکشنری میں تو کیا کہتے ہیں؟ دعا کو بھی کہتے ہیں, لیکن ویسے جو لفظ صلاۃ ہے وہ ایک مخصوص عبادت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو جو ٹرم ہے نا اس میں جو مذہب یعنی اسلام جیسے ہے تو وہ دین ہے, اس کو مذہب نہیں کہا جاتا. بلکہ مذہب اسلام میں جو پھر آراء مختلف بنتی ہیں, جیسے امام حنیفہ کا کہتے ہیں نا یہ مذہب ہے, امام شافعی کا یہ مذہب ہے, یعنی ان کی یہ رائے ہے. تو اس کے لیے زیادہ بہتر لفظ دین ہی ہے, یعنی ہمارا دین اسلام ہے, یا ہمارا دین جو ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اسلام ہے. یہ مفتی صاحب میری دوست کے بیٹے ہیں, وہ اسکول جاتے ہیں تو آتے آتے میں عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے. ہاں, اور اسکول میں وہ ظہر کی نماز پڑھ نہیں پاتے. نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. جیسے وہ عصر کے ٹائم آتے ہیں نہیں, اثر سے پہلے ظہر پڑھنا لازمی ہے, اس میں دو یعنی ہو ہی نہیں سکتا. نماز کسی اسکول چھوڑنا پڑے گا تو اسکول چھوڑ دیں, وہ نماز معاف نہیں ہے. اگر آپ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے جاب کی وجہ سے, تو جاب کرنا حرام ہے آپ کے لیے. اسلام کا رکن ہے نا یہ, تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں, چھوٹ ہی نہیں ہے نا. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی. سفر میں دو نماز اوہ بڑا خطرناک سوال ہے. سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں پورا اس مسئلے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی بالکل صحیح حدیث ہیں. لیکن اکٹھی پڑھنے کا مطلب کیا ہے, اس میں فقہا کی رائے مختلف ہوئی ہیں.
ہم دو نمازیں اکٹھی کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اکٹھی کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اکٹھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کریں، جب بالکل عصر کے قریب ہو جائے تو ظہر پڑھیں، سلام پھیریں، 2-4 منٹ انتظار کر کے فوراً عصر پڑھ لیں۔ مغرب کو مؤخر کریں، عشاء کے بالکل قریب پہنچا دیں، جب مغرب عشاء کا وقت شروع ہونے والا ہو تو اس وقت فوراً کیا کر لیں؟ عشاء پڑھ لیں۔ اس طرح سے جمع کرنے کا حکم ہے۔ وجہ اس کی ہے، یہ جو بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب ظہر کو مؤخر کیا عصر تک، تو اس حدیث سے بعض لوگ رہے دیکھو عصر تک لے گئے آپ، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کے وقت کے قریب لے جانا اس کو بھی تک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے میں مسجد تک گیا تو ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر داخل بھی ہو گیا ہوں، تو یہ واضح روایات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز قضا کر دی ہو، ایسا کسی روایت میں نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے۔ اگر یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس میں امام حنیفہ نے تعویل کی ہے، یہ سے گھمایا بات کو، تو یہ اس لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ دو دلیل ہیں اس کے غلط ہونے کے، اور یہ بات کہ امام صاحب کی نظر میں جو یہ ہے کہ تعویل ہے، یہ تعویل صحیح تعویل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے، بغیر بارش کے مدینہ میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھائے، حالانکہ اس کا دنیا میں کوئی بھی قائل، اس کے صرف شیعہ لوگ قائل ہیں، اہل سنت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ نہ سفر ہو، نہ بارش ہو، نہ بیماری ہو اور آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیں۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا اپنے ہی وقت میں ہے، تو ایسے ہی سفر میں جہاں دو نمازیں اکٹھی کرنے کی بات آئے گی تو وہاں کیا مطلب ہوگا کہ اس کو مؤخر کیا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اس میں چھوٹ دی ہوئی ہے، انہوں نے جہاں بھی جائیں وہ جمع کر لیتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نماز کو اپنے وقت سے کبھی بھی نہیں ٹالا ہے، آپ نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا ہو، سوائے مزدلفہ میں، اور جو ہے نا مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے نا مغرب عشاء، اس میں ہے باقاعدہ وہ قضا کی جائے گی، ہاں وہ ظہر اثر جو ملائی جاتی ہے جی۔ تو اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہیں بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سفر اور حضر کے ساتھی تھے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایسے آپ نے زندگی گزاری ہے ساتھ، یعنی صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے آپ کے گھر کے فرد ہوں، یہ تو اتنی بڑی دلیل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت جہاں آئے گی وہ قطعی ہوگی، تو اگر کوئی حدیث اس کے خلاف جاتی ہے تو امام صاحب اس حدیث میں کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں، تاکہ پکی بات کو کمزور بات کی بنیاد پہ چھوڑا نہ جائے، کیونکہ حدیث میں تعویل کا امکان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بعض ائمہ اس کے بھی قائل ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اس کے قائل ہیں کہ نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی قضا کا مطلب بالکل ایسے جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن سب کی نظر میں اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جیسے امام شافعی کہتے ہیں پہلے سے نیت ہو جمع کرنے کی، صحیح ہے نا، پہلے سے نیت ہو۔ پھر بعض کے نزدیک جمع تقدیم جائز ہے، یعنی ظہر کے وقت میں اثر پڑھ سکتے ہیں لیکن عصر کے وقت میں ظہر نہیں پڑھ سکتے، بعض کے یہاں ایسے ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ بالکل کسی قسم کی شرائط کا لحاظ کیے بغیر جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جمع بین الصلاتین کر رہا ہے۔ پھر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سفر میں نماز میں قصر کرنا یعنی 4 کی 2 کرنا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متوارثہ ہے، ہمیشہ آپ نے 4 کی 2 پڑھی ہیں، لیکن جمع بین الصلاتین شدید عذر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو جو ائمہ کہتے ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہے سفر میں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کوئی پسندیدہ نہیں ہے جب تک کوئی سخت عذر نہ ہو یا نہ کیا جائے، جبکہ ہم نے یہاں کیا دیکھا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہوتا پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کہیں جا کے اسٹے کر لیں گے، ہوٹل میں قیام کر لیں گے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی 2 نمازیں۔ تو یہ تو اسلاف کے بالکل خلاف ہے ان کی تعلیمات۔ تو اگر بہت شدید مجبوری ہو تو اس میں فقہ حنبلی یا فقہ شافعی کو فالو کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے اس کی، لیکن بغیر شدید مجبوری کے ایسا بولے بھائی نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، بغیر شدید مجبوری کے ایسا نہ، ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا کر۔ ڈیوٹی ہوتی ہے جو 100 کلومیٹر 70 کلومیٹر کے اوپر ہے جی ہاں 70 نہیں 77 کلومیٹر پہ قصر شروع ہوتا ہے، ہاں پھر قصر ہوگا، روز بھی جائیں گے۔ تو اگر آپ اپنے وقت پہ پڑھیں لیکن اگر ڈرائیور بس روک ہی نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہا نہیں بس دو نمازیں ہم اکٹھی پڑھیں گے، تو محبت سے سمجھائیں اس کو، نہیں مار رہے تو لڑائی جھگڑا نہ کریں۔
تو چونکہ باقی ائمہ کا یہ مذہب ہے، وہ بھی بہرحال مجتہدین تھے، تو ایسی مجبوری میں ان کو فالو کیا جا سکتا ہے. دن میں ظہر کے وقت میں اثر تو پھر بھی نہیں جائز، یا مغرب کے وقت جمع تقدیم میں یہ ہوتا ہے کہ ظہر کا جب وقت پڑا ہے ان کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، ہمارے ہاں تو نماز کو اپنے وقت سے نہ پہلے پڑھ سکتے ہیں نہ اپنے وقت سے مؤخر کر سکتے ہیں. نزدیک عربوں میں ہے ہاں ان کے کہ ظہر کے وقت میں آپ اثر پڑھ لیں. تقدیم کریں جی اور مغرب کے وقت پڑھتے ہوئے جی ہاں جی ہاں پڑھ لیں. جی جی. اگر آپ بائی ایئر ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کا ڈسٹینس جو ہے 7 to 8 آورس کے درمیان ہے تو آپ کی 2 نمازیں نکل جاتی ہیں، 2 سے 3. نئی نماز جہاز میں نکلنا وہ جائز نہیں ہے. جہاز میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی معذرت کے ساتھ. نماز معاف نہیں ہے نا، کیا کریں. نہیں، اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو بس پڑھ لی تو پڑھ لی. جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں حتی الامکان، اور جگاڑ ہو جاتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا بھی. تھوڑا سا دائیں بائیں جب وہ ایئر ہوسٹس وغیرہ جا کے بیٹھی ہوں نا اپنے میک اپ کے لیے، اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں چادر بچھا کے. اور قبلے کے ڈائریکشن کا اندازہ ایسے ہوتا ہے جہاز میں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جہاں سفر کر رہے ہیں نا، تو اسی وقت یہ ایمریٹس ایئر لائن میں تو آگے نقشے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ دیکھ لیں جہاز جا کدھر کو رہا ہے اور مکہ کس طرف ہے. تو اس سے بہت میں تو اسی طرح اندازہ لگاتا ہوں، تو پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ جہاز کی جو جہاں دم ہے نا اسے تھوڑا سا ادھر کو ایسے اندازہ ہو جاتا ہے. پی آئی اے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگر آپ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں پی آئی اے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے سے گھر میں نقشہ پڑھ کے جائیں کہ میں کراچی سے جدھر جا رہا ہوں اس سے مکہ کس طرف ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن پی آئی اے میں پانی نہیں ملتا. ابھی میں آ رہا تھا وہاں بینکاک سے، میں پی آئی اے کے ذریعے آ رہا تھا کراچی، تو حیرت کی بات ہے ایک صاحب میرے سامنے بڑی تعریف کر رہے تھے، ماشاءاللہ پی آئی اے بہت اچھی ہو گئی ہے. میں نے کہا ہاں بھائی بہت اچھی ہو گئی. تو میں جو خیال ہے وہ تھوڑا وضو کر لوں، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے. تو میں جب گیا تو وہ بوتل میں پانی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے واش روم جانے کے لیے. واش روم میں پانی نہیں تھا. یعنی ٹرینوں میں تو ہم نے سنا تھا کہ، لیکن جہاز میں پہلی دفعہ دیکھا کہ واش روم میں پانی نہیں ہے. تو وہ جو واش روم میں جا رہے ہیں نا وہ گلاس اور بوتل کی لے جائیں. تو جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کا ہے اس کے متعلق کیا جو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ جہاز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی پوری کوشش کریں، قبلہ رخ ہونے کی پوری کوشش کے باوجود اگر نہیں ہو رہا تو پھر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. اور پھر ایسے موقع پر شافی مذہب پہ بھی یا حنبلی مذہب پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، جمع بین الصلاتین ایسی مجبوری میں جائز ہے. لیکن اگر جو راستہ ہوتا ہے اس میں لوگ واش روم سے قدم لے کے چلتے رہتے ہیں، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے؟ یہ پاک ہے؟ نہیں یہ پاک ہی ہوتا ہے. جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو نا اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا. تیمم نہیں کر سکتے، پانی ہے نا واش روم میں. وہ تو پی آئی اے میں ایک دفعہ کا ذکر ہے ہوتی ہے، جگہ بن جاتی ہے. جو ان کا کچن ہے یا کہیں بھی جائیں کوئی نہ کوئی تھوڑی سی جگہ چاہیے، پورا خشوع خضوع سے تھوڑی پڑھنا ہے. کوشش کریں گے. بینک کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ جی جو لوگ بینک سے گاڑی لیتے ہیں جی یا پھر قرض لیتے ہیں، جس کو دبئی اسلامی بینک جو ہے وہ شرعی طریقہ، مجھے دبئی اسلامی بینک کا تو نہیں پتا، لیکن جو اسلامی بینکنگ ہے اس میں گاڑی کا طریقہ کار صحیح ہے، وہ لے سکتے ہیں. کافی ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، اجازت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے ماشاء اللہ، نماز میں چھوٹتی. طلاق کے بارے میں ایک سوال کرنا ہے. جی جی سر دراصل ایک لیڈی تھی، جی ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق لے گئی اور وہ کورٹ میں گئی. ہاں اور اس کو کورٹ میں اس کو طلاق آلریڈی مل گیا، یعنی سرٹیفکیٹ کورٹ کی طرف سے اس کو مل گیا. اور اس کا ہسبینڈ دوسرے ملک میں وہ درپیش نہیں ہوا. بعد میں اس کا دیکھیں اس میں کورٹ سے جو طلاق ہے نا، اس میں ہر کیس کو الگ سے پڑھنا پڑتا ہے، کس بات کو بنیاد بنایا ہے. اس میں ایسا کوئی عمومی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ کورٹ کی طلاق ہر صورت میں غلط ہے یا ہر صورت میں صحیح ہے. بعض صورتوں میں کورٹ، پاکستانی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، تو بعض صورتوں میں صحیح بھی ہوتی ہے، بعض اکثر صورتوں میں غلط ہوتی ہے. وہ فرض کرو اس کا ہسبینڈ پھر گیا ملک میں، اس کا سلح ہو گیا، تو اس کے لیے کیا دوبارہ نکاح کا؟ اگر وہ پہلی والی طلاق صحیح ہوئی ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اگر وہ صحیح نہیں ہوئی ہے تو پھر پہلا نکاح باقی ہے. احتیاطاً دوبارہ نکاح کر لیں، نہیں بھی ہوگا تو ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ سر ایک سوال ہے، لوگ انشورنس پالیسی کرواتے ہیں، ہاں نہیں جائز نہیں. جو حکومتی قانون ہو جہاں پہ مجبوری ہو وہاں تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آفیسز میں آس پاس مسجد نہیں، آفس میں ٹیمپرری مسجد ہوتی ہے جہاں پہ امام نہیں ہوتے. اور مجھے پتا ہے یہاں پہ 20 منٹ اذان کی 20 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے. میں ظہر کے وقت پہنچا، ابھی دیکھا 5 منٹ باقی، میں سنت کے لیے کھڑا ہوئی.
यहाँ के अरबी क्या करते हो, आपके साथ सीधा अल्लाह अकबर तकबीर देके नमाज शुरू कर देते हैं। तो आप पढ़ते हैं अपनी, उसकी भी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। सुन्नत छोड़ के फर्ज पे शामिल हो जाए या सुन्नत कंप्लीट करने के बाद फिर फर्ज में? फिर वो जल्दी से मुख्तसर उसको सलाम फेर दें 2 रकत करके, फिर फर्ज में शामिल है। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहु बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।